حسد اور بغض کے متعلق تھوڑا بیان کرتے ہیں. دیکھیں، حسد کسی کی نعمتوں سے جلنا، اور اس کا سب سے برا درجہ یہ ہے کہ یہ دل میں تمنا کرنا کہ اس کی نعمت اس سے چھن جائے. البتہ یہ رخ ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی ایسا مل جائے، اس کی بھی رہے مجھے بھی مل جائے. اسے رشک کہا جاتا ہے. یہ حسد کی وہ شکل ہے جو جائز ہے، جو بخاری میں آیا ہے کہ دو ہی لوگوں پر حسد کیا جا سکتا ہے. ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں رشک، کیونکہ عربی میں دونوں کے لیے ایک جیسا ہی لفظ استعمال ہوتا ہے. نمبر 1، جسے قرآن کا علم اللہ نے دیا ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا ہی قرآن ہے، لوگوں کو قرآن سکھاتا ہے، قرآن پہ عمل کرتا ہے. اور دوسرا، جسے اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. یعنی اگر کسی نے تمنا کرنی ہے نا کہ میں ایسا بن جاؤں، تو ان دونوں کے اوپر تمنا کرنی چاہیے، قرآن کے علم والے کے اوپر اور جسے اللہ نے دولت دی ہے. اور وہ بھی یہ نہیں کہ اس سے علم جاتا رہے یا اس کا مال جاتا رہے اور اس کے حصے کا مجھے مل جائے. بھائی اللہ کو آپ کو دینے کے لیے اس کا ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور بغض تو بہت بری چیز ہے، اس کی تو کوئی بھی اچھی شکل نہیں ہے سوائے یہ کہ آپ بغض رکھیں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں. بغض یہ ہے کہ کسی کے لیے آپ کے دل میں نفرت آ جائے اور آپ تہیہ کر کے بیٹھ جائیں کہ جب مجھے موقع ملا میں اس سے بدلہ اتاروں گا اور قانون کو ہاتھ میں لوں گا اور اس سے جہنم حاصل کروں گا، جو آپ کو سکھایا جاتا ہے. البتہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بغض رکھنا، دل میں کسی کے لیے نفرت رکھنا، اور وہ بھی اللہ رسول کی وجہ سے، اور اس میں یہ خواہش ہو کہ اسے ہدایت مل جائے، تو یہ عین ایمان ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، 3 لوگوں نے ایمان کی حلاوت چکھ لی. نمبر 1، جسے اللہ اور اس کا رسول سب سے بڑھ کر عزیز ہوں اس دنیا میں. نمبر 2، جس کی دوستی اور دشمنی اللہ کی ذات کی بنیاد پہ ہو. اور نمبر 3، کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلنا. یعنی وہ زندہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن ایمان نہ چھوڑے. تو وہاں پہ بھی آیا الحب للہ والبغض للہ، بغض بھی اللہ کے لیے